إن الديار السبا يوما إلى أرض الهرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم من وجهه شمس الضحى من ذاته نور الهدى من هده بدر الدجى من كفه بحر الهمم أكبادنا مجروبة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جھاڑے پہ سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ ذی الحجہ کے بابرکت دنوں میں سے عشرہ ذی الحج کل اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اور اس عشرہ ذی الحج کے اختتام پر 10ویں دن ذی الحج کے دنیا کے ان ممالک میں جہاں کل عید الاضحیٰ ہوگی یا دوسرا دن ہوگا عید کا، سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے گا۔ سنت ابراہیمی دو نبیوں کی سنت ہے، یہ سنت خلیل اللہ بھی ہے اور سنت حبیب اللہ بھی ہے، اور لاکھوں فرزندان توحید پاکستان کے اندر اور عربوں دنیا کے اندر اللہ کے حکم پر اللہ کے خلیل اور حبیب کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جانوروں کو ذبح کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی خوشی کے ساتھ کیا کرو، تمہارے ذہن میں ملال نہ آئے کہ یہ کیا سال بعد ہزاروں روپے کے جانور خرید کر ذبح کیے جاتے ہیں، ملال نہ آئے، کسی قسم کا دکھ اور رنج نہیں آنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا خوشی کے ساتھ قربانی کرو، اس لیے کہ جب تم جانور کو لٹا کر اس کا منہ قبلے کی طرف کر کے اس کو ذبح کر دیتے ہو تو فرمایا اس کا گوشت تو گوشت ہے، اس کا گوبر، اس کا خون اور اس کی اون یہ بھی کل قیامت کے دن تمہارے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ کر تولی جائے گی، اور وہ جانور جو تم نے اللہ کے راستے میں قربان کیا اس کے گوبر، خون اور اون کا ثواب بھی رب کائنات تمہیں عطا کرے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار سے سوال ہوا، ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ باپ اس لیے کہا کہ حضور اس امت کے روحانی باپ ہیں اور حضور اولاد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل سے آگے جو نسب چلتا ہے اس میں سرکار موجود ہے۔ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، فما لنا یا رسول اللہ، سرکار جانور تو ہم نے ذبح کر دیا، ہمیں کیا ملے گا؟ فما لنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل شارۃ حسنہ، فرمایا ایک جانور کے بدلے ایک ثواب نہیں، جو جانور تم نے ذبح کیا ہے اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے اگلا سوال کیا، کہا حضور ایک جانور وہ ہے جس کے جسم پر بال ہے، ایک جانور وہ ہے جس کے جسم پر اون ہوتی ہے، اور اون والے جانور کے جسم پر بال اتنے ہوتے ہیں جو کثرت کے ساتھ باقی جانوروں کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں، تو کیا اس کا حکم بھی وہی ہے کہ بالوں والے جانور کے ہر بال کے بدلے ثواب ہے؟ تو اون والے جانور کا حکم کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اگرچہ اون والے جانور کے جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں لیکن تم بتاؤ کہ اللہ کے ہاں ثواب کی کوئی کمی ہے؟
فرمایا اون والا جانور ذبح کرو گے، بال زیادہ ہیں تو رب زیادہ اجر اس پر عطا کرے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے، حضرت مولا کائنات راوی ہے اس روایت کے، فرماتے سرکار نے خود جانور ذبح کیا، اور جانور ذبح کرتے ہوئے اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا، اے فاطمہ اس جانور کے قریب آ کر کھڑی ہو۔ عرض کی ابا جان اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ جانور تمہاری طرف سے ذبح کیا جا رہا ہے، اس جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، قربانی کرنے والے کے گناہوں کو رب پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا میری بیٹی کل یہ جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اس کو 70 گنا بڑا کر کے تمہارے نیکیوں والے پلڑے میں تولا جائے گا۔ جب صحابہ کرام نے سنا تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور یہ تو آپ کی صاحبزادی ہے، اہل بیت سے ہے، آپ کی لخت جگر ہے، یہ ثواب صرف ان کے لیے ہے یا ہمارا بھی کوئی اس میں حصہ ہے؟ فرمایا یہ اہل بیت کے ساتھ خاص نہیں، میرا ہر غلام قیامت تک جو بھی قربانی کرے گا اس کے لیے یہی اجر ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے خون کا قطرہ پہلا زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب پہلے اس کو اجر عطا کر دیتا ہے، اور یہ جانور 70 گنا بڑا کر کے کل اس قربانی کرنے والے کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کر اس کی نیکیوں میں شامل کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نظام اہل بیت، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے۔ کتنا عرصہ؟ سارے بولو ذرا۔ 10 سال مسلسل حضور قربانی کرتے رہے، 10 سال مسلسل سرکار نے قربانی کی۔ مکہ کا معاملہ اور ہے، وہاں چونکہ چھپ کر عبادت کی جاتی تھی۔ مدینہ طیبہ کے اندر جب ایک ریاست قائم ہوگی جہاں مسلسل حضور نے 10 سال قربانی کی، اور ایک قربانی نہیں، سرکار 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور دوسری قربانی کے گلے پر چھری پھرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ جاری ہوتے، یا اللہ یہ ایک قربانی تو میری طرف سے ہے، دوسری قیامت تک اپنے آنے والے ان امتیوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ہوتے۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، فیضان مصطفیٰ۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو اے رضا، یاد اس نبی کی اپنی عادت کیجئے۔ اس لیے فقہاء نے یہاں یہ مسئلہ لکھا، قربانی کرنے والا اگر اس پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، سب سے پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اگر پھر رب نے اس کو توفیق دی ہے، مال میں گنجائش ہے، تو اپنی قربانی کرنے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ کے نام پر قربانی دے، کیونکہ جو نبی اپنی امت کو نہیں بھولے وہ امت اپنے نبی کو کیسے بھول سکتی ہے؟ فرمایا پھر صحابہ کرام کی طرف سے دے، والدین کے سال ثواب کے لیے دے، لیکن پہلے جو واجب اس کے ذمہ ہے اس کو ادا کرے۔ مولا کائنات اس 10 سال کی قربانیوں میں سے قربانی کا حال بیان کرتے ہیں، بڑی ایمان افروز بات ہے، ذرا آواز آئے نا۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ایک موقع پر ذبح کی۔ کتنے؟ 100 اونٹ ایک موقع پر، عید الاضحیٰ کا دن تھا، نہر کیے، ان میں سے 63 اونٹوں کو سرکار نے اپنے ہاتھ سے نہر کیا، اور باقی اونٹوں کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں چھری دے کر فرمایا علی 63 میں نے کر دیے ہیں، یہ باقی تم کرو۔ اب وہاں مولا علی جو آگے بات بیان کرتے ہیں بڑی ایمان افروز ہے۔ فرمایا جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو رسیوں کے ساتھ اچھی طرح باندھا جائے، اس کو پانی پلا کر، اگر وہ چھری کو دیکھ لے سامنے تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے، اس کو گرانے کے لیے 5-7 آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے، جب تک جانور چھری پھرنے کے بعد ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ کہا یہاں عجیب بات تھی، 100 اونٹ سرکار کے سامنے کھڑے تھے، چھری رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ فرمایا جب سرکار نے چھری پکڑی تو ہمیں ڈر یہ تھا کہ شاید یہ اونٹ چھری دیکھ کر دوڑ لگائیں گے۔ کہا ہم نے عجیب منظر دیکھا،
وہ اونٹ ایک دوسرے کو ٹکر مار کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، اور اونٹ 5 اونٹ ترتیب کے ساتھ جا کر حضور کے قدموں میں اپنی گردن کو رکھ دیتے، سرکار ان کو نہر کرتے۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ تھے تو اونٹ اور یہ بھی جانتے تھے چھری پھرے گی، گردن کٹ جائے گی، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ چھری کس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے، گردن کس کے ہاتھوں سے کٹے گی۔ گردن اس کے ہاتھوں سے کٹنے لگی ہے کہ اگر ان کے ہاتھوں سے چھری پھر جائے تو بندہ مرتا نہیں، قیامت تک زندہ ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار حق نبوت۔ وہ اونٹ کیسے زندہ ہیں جن کو حضور نے نہر کیا؟ کیسے زندہ ہیں کہ آج 1450 سال گزر گئے، مسجد کے ممبروں سے آج بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے محبت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اگر جانوروں کی حضور کے ساتھ محبت یہ ہے تو پھر انسان کی محبت کیا ہونی چاہیے؟ امام حسن بصری رو رو کر لوگوں سے کہتے تھے، کہا لوگوں اگر کھجور کا ایک خشک تنا جس سے حضور ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ دیتے تھے، اور ایک موقع پر جب سرکار تنے کو چھوڑ کر منبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچوں کی طرح کھجور کا خشک تنا رونے لگا۔ فرمایا اگر بے جان لکڑی حضور کے عشق میں یوں روتی ہے تو فرمایا بندہ مومن کو حضور کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ آج جہاں لاکھوں لوگ قربانی کریں گے، وہاں کچھ بدبخت وہ بھی ہیں جو سوشل میڈیا کے مفکر ہیں، سوشل میڈیا کے مجاہد، سوشل میڈیا کے مفتی۔ وہ کہنے لگے لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، حالات خراب ہیں، اگر جانور ذبح کرنے کی بجائے اتنے ہزاروں روپیہ صدقہ کر دیا جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ غریبوں کی مدد سال کے ان 3 دنوں میں تمہیں کیوں یاد آتی ہے؟ باقی سال کے باقی دنوں میں یاد کیوں نہیں آتی؟ دوسری بات یہ کہی کہ جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے، کتنی بڑی تعداد میں گائے ذبح ہو گئی، جانور ذبح ہوئے، بھینس ذبح ہوئی، بکرے ذبح ہوئے، جانوروں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کا حکم کس نے دیا ہے؟ بولیے ذرا، قربانی کا حکم کس نے دیا ہے؟ جانوروں کو پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ جانوروں کی نسل بڑھانا کس کا کام ہے؟ جانوروں کی نسل بچانا کس کا کام ہے؟ جس نے قربانی کا حکم دیا ہے، جانوروں کی نسل کو بچانا بھی اسی کا کام ہے، نسل کو بڑھانا بھی اسی کا کام ہے۔ اور ان نام لحاظ لبرل جو آج قربانی پر اعتراض کرتے ہیں، سوال یہ ہے پاکستان کی صرف تاریخ سے یہ بتا دو کبھی یہ شکایت آئی ہو کہ اس طرف جانوروں کی منڈیوں میں جانور کم پڑ گئے ہیں؟ ہر دفعہ تو بیپاری عید کے بعد جانور واپس بھی لے کر جاتے ہیں، جانور بچ بھی جاتے ہیں، کیونکہ جس نے قربانی کا حکم دیا ہے جانوروں کی نسل کو بچانا بھی وہ جانتا ہے اور یہ کام اس کا ہے۔ پھر حضرات گرامی قدر، دوسرا اعتراض یہ ہے غرباء کی مدد کی جائے، غریبوں کو نقد پیسے دیے جائیں قربانی کرنے کی بجائے، جانور ذبح کرنے کی بجائے۔ میرا سوال یہ ہے جانور بیچنے والے کون لوگ ہیں؟ بولیے ذرا، کون لوگ ہیں؟ چارہ بیچنے والے کون ہیں؟ گاڑیوں پر گھروں تک جانور چھوڑ کر آنے والے کون ہیں؟ جانوروں کو ذبح کرنے والے کون ہیں؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری عقل ابھی وہاں نہیں پہنچی جہاں سے میرے نبی کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ کائنات کی ساری عقل مصطفیٰ پر قربان ہے، تم حضور کی فراست کو نہیں پہنچ سکتے۔ آج بین الاقوامی میڈیا کہتا ہے قربانی کے 3 دنوں کے اندر پاکستان کی معیشت یہاں سے یہاں پہنچ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم اپنے نبی کے، ہم سونے نبی کے، ہم پیارے نبی کے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک انگریز نے ان لوگوں کو جواب دیا جو قربانی پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا، جو آپ سننا چاہتے ہیں میں ادھر بھی آتا ہوں، لیکن پہلے یہ سنیں۔ وہ کہتا ہے about 1 billion animals killed each day by KFC, McDonald's, Burger King etc. to feed the rich and make money and no one bats an eye. During Eid, Muslims sacrifice them to feed the poor for free and everyone loses their mind. یہ انگریز کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے قربانی پر اعتراض کرنے والوں تم یہ نہیں جانتے کہ یہ برگر کنگ اور میک ڈونلڈ اور KFC یہ صرف چکن کے برگر نہیں بناتے، یہ بیف اور مٹن کے برگر بناتے ہیں۔
اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا کے اندر فاسٹ فوڈ کی یہ دکانیں موجود ہیں، دنیا کے ہر شہر میں ان کی برانچیں موجود ہیں۔ کہا یہ صرف برگر اور پیزے بنانے کے لیے روزانہ 1 ارب جانور ذبح کرتے ہیں، اور وہ برگر کون کھاتا ہے؟ وہ امراء کا چسکا ہے، وہ امیر لوگ خریدتے ہیں، غریب کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا وہ کہتا ہے، انگریز کہتا ہے 1 ارب جانور روزانہ برگر اور پیزے کے لیے ذبح ہوتے ہیں، کھانے والے امراء ہیں۔ سال بعد 3 دن اللہ کے حکم پر جانور ذبح ہوتے ہیں، گوشت غربا میں تقسیم ہوتا ہے، وہاں تمہاری سارا سال آنکھیں نہیں کھلتی۔ جہاں 3 دن قربانی کا جانور غریبوں میں تقسیم ہو تو تمہارے ذہن کے پیٹ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہاں تم کیوں نہیں بولتے کہ جو صرف امیروں کا چسکا ہے ضروری نہیں؟ کہا یہ تو خالصتاً حکم یہ دیا گیا، وہ غربا جو سارا سال گوشت نہیں دیکھتے، قربانی کے دنوں میں ان کے گھروں میں بھی گوشت موجود ہوتا ہے۔ مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں دیہات کا رہنے والا تھا، اس کا نام تھا کیس۔ کیا نام تھا؟ کیس۔ وہ اپنے پیر صاحب سے ملنے شہر آیا، قربانی سمجھائی مولانا روم نے کہ قربانی کہتے کس کو ہے؟ کہتے ہیں جب شہر آیا تو پتہ چلا پیر صاحب تو گوشہ نشین ہو گئے ہیں، ملتے کسی سے نہیں۔ پیر صاحب کو پیغام پہنچا آپ کا مرید آیا ہے ملنے کے لیے۔ پیر صاحب نے کہا دیسی گھی کا حلوہ بنا کر اس کے سامنے رکھو، کھانا رکھو، اس سے کہو دیدار نہیں ہو سکتا، کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا کھانا تو نہیں کھاؤں گا، میں حلوے والا مرید نہیں، میں پیر صاحب کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ کھانا واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پیر صاحب نے امتحان لینے پھر کھانا بھیجا، اس نے پھر کھانا واپس کر دیا۔ تیسرے دن ایک بندے نے دیکھا یہ روز اس کے لیے کھانا آتا ہے، یہ کھاتا نہیں۔ اس نے اس بندے کو جو اصل کیس تھا اس کو اٹھا کر دور بھیج دیا، وہ تو اس کا روپ دھار کر بیٹھ گیا۔ کھانا آیا، خادم نے پوچھا کیس کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں، کھانا کھا گیا۔ پیر صاحب نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، دیدار کیے بغیر کھانا کھا گیا۔ چوتھے دن کہا چھری ساتھ لے جاؤ، اور وہ جو کھانا کھا رہا ہے اس سے کہو میرا حکم ہے اپنے جسم سے کسی حصے سے گوشت کاٹ کر مجھے بیچو۔ اب خادم آیا، جب اس نے کھانا کھا لیا تو چھری دی، کہا پیر صاحب کا حکم ہے گوشت کاٹ کر اپنے حصے کسی جسم کے حصے کا گوشت دو۔ اس نے کہا میں حلوہ کھانے والا ہوں، گوشت کاٹنے والا وہ بیٹھا ہوا ہے، میں تو صرف روٹی کھانے والا ہوں۔ وہ مرید صادق وہ بیٹھا ہے۔ جب اس کیس کو پتا چلا کہ پیر صاحب کا حکم ہے، اس نے اٹھ کے ناچنا شروع کر دیا، رقص شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا تو پاگل ہے، تجھے گوشت کاٹنے کا حکم ہوا، تو نے اٹھ کے ناچنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے، آیا تھا مرشد کامل کا دیدار کرنے، دیدار نہیں ہو سکا، چلو پیر نے کچھ مانگا تو ہے نا، میری خوشی کے لیے یہی بات کافی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہیں ہوتی؟ رب نے تم سے قربانی مانگی ہے، رب نے تم سے قربانی مانگی ہے، تم سے کہا ہے فصل رب کا ونحر، تو تمہیں خوشی نہیں؟ تمہارا مالک تم سے کچھ مانگ رہا ہے، اور تمہارا ذاتی نہیں ہے۔ جس مال سے تم نے جانور خریدنا ہے وہ مال بھی اسی خدا نے تمہیں عطا کیا ہے۔ فرمایا ویسے تم خدا سے محبت کے دعوے کرو، ویسے تم کہو کہ ہم اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، سال بعد جب قربانی آئے تو تم کہو یہ تو مال کا ضیاع ہے، نسل کشی ہے، غریبوں کی مدد کا اور طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، فرمایا وہ عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ذرا محسوس کیجئے کتنی بڑی ناراضگی ہے میرے نبی کی، جو وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ فرمایا وہ عیدگاہ کی طرف نہ آئے، کیونکہ قربانی کے دن سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے وہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرے، اللہ کے راستے میں خون بہائے، اور ساتھ پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ ذرا جانور ذبح کرتے ہوئے یہ بھی سوچ لینا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو تمہارے اس قربانی کے جانور کا خون نہیں پہنچنا، گوشت نہیں پہنچنا، اس کو کیا پہنچے گا؟ ولکن ینالہ التقوی، وہ تمہارے دل کی نیت جس کی بنیاد پر تم قربانی کر رہے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ رب دیکھ رہا ہے کہ تم گوشت کی خاطر قربانی کر رہے ہو، رب دیکھ رہا ہے کہ تم محلے داروں کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہے ہو،
रब ये भी देख रहा है कि तुमने 70,000 का जानवर खरीद कर लोगों को 1 लाख बताया है। रब ये भी देख रहा है कि तुम बाजारों में जानवर इस नीयत से फिराते हो कि लोग देखें कि मैंने भी जानवर खरीदा है। फरमाया याद रखो, कुर्बानी की बुनियाद इखलास पर है, खुलूस पर है। खुलूस नीयत के साथ अल्लाह के हुजूर कुर्बानी करोगे। जब तुम जानवर के गले पर छुरी फेर देते हो तो रब को न उसका खून पहुंचेगा न गोश्त पहुंचेगा, रब के यहां तुम्हारा वो तकवा पहुंचेगा और उस तकवा की बुनियाद पर रब्बे कायनात तुम्हें सवाब अता कर देगा। हम जो कल कुर्बानी करेंगे उसका पस मंजर क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी। हजरत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपका निकाह हुआ। तवज्जो है ना? हजरत सारा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा दूसरा निकाह कर ले। दूसरा निकाह हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। 86 साल उम्र थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। रब ने चांद जैसा बेटा अता किया, नाम रखा इस्माईल। और खूबसूरत कैसे ना होता कि मेरे हुजूर के जद्दे अमजद थे वो, और मेरे हुजूर की नस्ल उनसे आगे बढ़ी है। जब पैदा हुए इस्माईल नाम रखा गया। 86 साल उम्र थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। दुआ की थी रब्बे हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेक बेटा अता कर। कुरान ने कहा फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने इब्राहीम से कहा तुम्हें बशारत हो, औलाद मिलेगी, बेटा होगा, बलूगत को पहुंचेगा और हलीम बड़ा बुर्दबार बेटा होगा, बड़ा सब्र वाला बेटा होगा। फलम्मा बालगा माहु साया, जब वो बेटा 13 साल का हो गया, चलने फिरने के काबिल हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा आप हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। एक दिन ख्वाब देखा, दूसरे दिन फिर देखा, तीसरी रात फिर देखा। सुबह माँ से कहा हजरत हाजरा से बेटे को तैयार करो। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम तैयार हुए, उंगली के साथ लगाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकले। शैतान रास्ते में आया पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। इब्राहीम मां ख्वाब की बुनियाद पर वो बेटा जो 86 साल बाद खुदा ने तुम्हें दिया है उसको ज़बह करने जा रहे। आपने कंकरियां उठाकर उसको मारी। दूसरे मकाम पर फिर आया, तीसरे पर फिर आया, कंकरियां मारी। रब को अपने खलील की ये अदा इतनी पसंद आई, फरमाया क़यामत तक हाजी जब तक मेरे इब्राहीम की सुन्नत को अदा नहीं करेंगे उनका हज कबूल नहीं होगा। आज वहां शैतान नहीं है, आज वहां निशान है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार को खुदा ने कायम रखा है। फिर हजरत हाजरा के पास, हजरत हाजरा ने कहा इब्राहीम कहते क्या है? शैतान ने कहा इब्राहीम ये कहते हैं, उनका ख्याल है कि मेरे खुदा ने कहा है। हजरत हाजरा ने कहा अगर खुदा ने कहा है तो एक इस्माईल क्या हजारों इस्माईल खुदा के हुक्म पर कुर्बान कर सकती है। इधर हजरत इस्माईल से कहा तुम जानते हो तुम्हारे वालिद तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? इनका ख्याल है कि इनके रब ने इनको हुक्म दिया है कि तुम्हें कुर्बान किया जाए। कहा अगर मेरे रब का हुक्म है तो मेरे जैसे हजारों रब के हुक्म पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। अब बाप बेटे की गुफ्तगू हुई, जरा मैं तवज्जो चाहूंगा। कल परसों चौथ जब आप जानवर के गले पर छुरी फेरेंगे तो आपने बाप बेटे की ये गुफ्तगू भी याद रखनी है। साथ इस गुफ्तगू को जहन में लाना है। कुर्बानी का फलसफा यही है जो बाप बेटे की गुफ्तगू थी। कहा काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, कहा मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। एक लफ्ज है या इब्नी और एक है या बुनैया, दोनों में फर्क है। मां को लाड आया हो, बाप को लाड आया हो, वो कहते हैं मेरे बेटे। लाड और प्यार अगर हाथ से ज्यादा हो तो वो कहते हैं मेरे बछड़े। या इब्नी का मतलब है मेरे बेटे, या बुनैया ए मेरे बछड़े, मुझे तुझसे मोहब्बत है क्योंकि 86 साल बाद खुदा ने तुझे मुझे अता किया है। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, मैंने ख्वाब देखा है मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, मेरे बेटे तेरी क्या राय है, तू क्या कहता है? लोगों ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब रब का हुक्म था और नबी का ख्वाब भी वही होता है तो फिर पूछने की जरूरत क्या थी, ज़बह कर देते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मशवरा नहीं मांग रहे थे बेटे से कि अगर तू कहेगा तो ज़िबा करूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया वालों को बताना चाहते थे कुरान ने कहा है कि इब्राहीम तुझे इल्म वाला बेटा अता किया है, लोगों देखो मेरे बेटे का इल्म कैसा इल्म वाला बेटा है। और ये भी बताया
کہ میں اگر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تو بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے؟ اب اسماعیل علیہ السلام کو کہنا تو یہ چاہیے تھا، قال، اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل، کہنا چاہیے تھا یا ابت اذبح، ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں. یہ نہیں کہا یا ابت افعل، ابا جان آپ کیجئے. صرف ذبح نہیں، خدا نے اور بھی کچھ کہا ہے تو وہ بھی کیجئے. یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کریں. باقی رہا مسئلہ میرا، انشاءاللہ من الصابرین، اگر رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ نے یہاں الفاظ پر غور کیا، انشاءاللہ من الصابرین، اگر میں صبر کروں گا تو ابا جان وہ میرا کمال نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی میرے رب کی توفیق سے ہوگا، وہ میرے اللہ کی توفیق سے ہوگا، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے. لیکن ابا جان 4 وصیتیں ہیں. ایک یہ مجھے اچھی طرح باندھ لینا. کیوں؟ کہا ابا جان میرے خون کا کوئی قطرہ آپ کے لباس پر نہ پڑ جائے، باپ ہیں آپ میرے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. جہاں پھر اقبال بولا، اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل علیہ السلام تو کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، یہ باپ ادب کہاں سے سیکھا تھا؟ ہم نے تو یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بھی چند دن پہلے راولپنڈی کے اندر ایک شخص نے ماں کو پیٹا، گالیاں دی ماں کو. کہا یہ فیضان نظر تھا جا کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہا ابا جان چھری ضرور پھیریے، اچھی طرح باندھیے، آپ کا لباس خراب نہ ہو جائے. پھر ابا جان ذرا چھری کو تیز کیجئے گا، کیونکہ موت تو آخر موت ہے، تکلیف موت کی بہت ہوتی ہے. ابا جان تیسری بات یہ ہے کہ مجھے پہلو کے بل لٹانے کے اوندے منہ لٹا دیں تاکہ میری نظر آپ کی نظر سے ملے، تو ایسا نہ ہو چھری چلانے میں کوئی ہاتھ کانپ جائے، دیر ہو جائے، رب کا حکم ہے، اس میں کہیں بیٹے کی محبت آگ نہ بن جائے. اور چوتھی بات ابا جان یہ میرا کرتا ہے، یہ لے جائیے گا، میری والدہ حضرت ہاجرہ کو دیجیے گا، میرا سلام بھی کہیے گا، وہ اس کرتے کو سونگ کر مجھے یاد کریں گی. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا، آنکھوں میں آنسو تھے، چھری چلائی، چھری چلتی نہیں ہے. جبریل تیزی سے آئے کہ کہیں چھری چل نہ جائے، لیکن جہاں ایک سوال ہے، چھری کا کام ہے کاٹنا لیکن کاٹ نہیں رہی، آگ کا کام ہے جلانا لیکن جلا نہیں رہی، سمندری موجوں کا کام ہے کشتی کو ڈبونا لیکن ڈبو نہیں رہی. یہاں مفسرین نے لکھا اگر اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں چلی، ابراہیم علیہ السلام پر آگ جنت کا باغ بن گئی، نوح علیہ السلام کی کشتی سمندر کی موجوں سے بچ گئی، وجہ صرف اس کی ایک ہی تھی، ان کی پیشانیوں میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. رب کائنات نے آمنہ کے لال کے توسط سے چھری کو روکا، آگ کو جنت کا باغ بنایا، کشتی کو کنارے لگایا. اور پھر بریلی کے تاجدار بھی بولے، کہا فیض جلیل آدم سے پوچھو، توبہ قبول کرواتے یہ ہیں. فیض جلیل نوح سے پوچھو، کشتی کنارے لگاتے یہ ہیں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ کو باغ بناتے یہ ہیں. اور دوسری بات بڑے پتے کی کہا نور مصطفیٰ کو بچانا تھا. اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، حضور ان کی اولاد سے ہیں. فرماتے ہیں اگر یہ معاملہ نہ ہوتا، اللہ امتحان لیتا اور مقصود ہوتا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، چھری چل جاتی، باپ بیٹے کو قربان کر دیتا، تو قیامت تک سنت بن جاتی رب کا حکم، ہر سال اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو. لیکن نور مصطفیٰ کے طفیل جنت سے دمبا آیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا. ورنہ آج ہم انسانوں کو ذبح کر کے اللہ کے حکم پر قربان کرتے تو یہ بات ماننا پڑے گی قیامت تک امت مسلمہ کے ہر فرد کی گردن پر میرے نبی کا احسان ہے کہ اس کو زندگی میرے نبی کے صدقے عطا ہو. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، فیضان مصطفیٰ. کل جب ہم جانور کے گلے پر چھری چلائیں گے تو اس یقین کامل
اور اس دعا کے ساتھ الہی آج تو تیرے حکم پر جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، کل تو نے حکم دیا تو مال بھی تیرا، کل تو نے حکم دیا تو اولاد بھی تیرے لیے قربان، حکم دیا تو جان بھی تیرے لیے قربان۔ اور یہ کہنے کی بات نہیں، امت مسلمہ کی مائیں اسلام کے غازی پیدا کرنے سے بھانج نہیں ہوئی، ابھی بھانج نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم نے لاہور میں ترکھانوں کا لڑکا بھی دیکھا، راول پنڈی میں عواموں کا لڑکا بھی دیکھا، اور ابھی پشاور کے اندر پٹھانوں کا لڑکا بھی دیکھا۔ خالد بن ولید کے وارث بھی زندہ ہیں، صدیق اکبر کے وارث بھی زندہ ہیں۔ اگر عدالتوں سے 295 کا فیصلہ نہیں ہوگا تو مائیں بھانج نہیں ہوئی غلامان رسول پیدا کرنے سے۔ اس امت کے وہ نوجوان زندہ ہیں جو رسول اللہ کے نام پر غیرت بھی رکھتے ہیں اور عشق بھی رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آخری بات سن لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گردن پر چھری رکھی، جبریل آئے جنت سے دمبا لے کر، اور اس خیال سے کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام چھری چلا نہ دے، وہاں آتے ہوئے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام نے جب جبریل امین کو جنتی دمبا لاتے ہوئے دیکھا تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات رب کو اتنے پسند آئے کہ اپنے نبی کی زبان سے اعلان کروایا، فرمایا 9 کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد، چاہے کوئی جماعت سے پڑھے یا اکیلا پڑھے، مرد ہو یا عورت ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، جب تک میرے ان پیاروں کے کلمات ادا نہیں کرے گا ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو کل ہم اس یقین کامل کے ساتھ قربانی کریں گے، ہمارا مال بھی اللہ کے لیے ہے، جان بھی اللہ کے لیے ہے، اولاد بھی اللہ کے لیے ہے۔ وقت آیا تو سب کچھ اپنے نبی کے نام پر قربان کر دیں گے۔ عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ کل ہم 7:15 بجے ادا کریں گے، تقریباً آدھا گھنٹہ خطبہ ہوگا، اس کے بعد 7:15 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اور آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اگلے جمعے سے انشاءاللہ سنتیں آپ یہی مسجد میں ادا کریں گے، 1:25 پر تقریر ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ سنتیں ادا کریں گے اور باقی پھر معاملات اسی طرح۔ جمعے کے بیان کا وقت بدلے گا نہیں، یہی رہے گا، سنتیں آئندہ سے ہم یہی مسجد میں ادا کریں گے۔